وسیم بھائی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایئر وائی نے سٹینڈ نہیں لیا تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حامد میر کے لیے جیسے جیو نے سٹینڈ لیا تھا ایسے ارشد شریف کے لیے ایئر وائی نے سٹینڈ نہیں لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ماجی نے جو کل کہا ہے اس بارے میں، فیملی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس نے کچھ کیا نہیں کیا، خود انہوں نے جو واضح الفاظ میں کہا، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھ سے کہا سلمان اقبال صاحب نے، جس کو میں نے ابھی تک تشہیر بھی نہیں کی، جس کی ٹویٹ بھی نہیں کی، انہوں نے مجھے نہیں کہا اس کی تشہیر کرو، کہ ہم ہر طرح سے جو ہو سکا وہ خیال کریں گے ہر حوالے سے۔ سر صحافی تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا، ادارے کی جانب سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ایئر ویز سے شکوا نہیں تھا، یہ میری اس لیے رائے ہے کہ جب ان کا ایئر ویز سے آفیشیلی رشتہ ٹوٹ گیا اس کے بعد بھی وہ ایئر ویز کے حق میں چیزوں کو ری ٹویٹ وغیرہ کرتے رہے، تو مجھے اس لیے تاثر ہے کہ ان کو کوئی شکوا نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو آج ایئر ویز سے منسلک لوگ یہاں ماجی کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے یا ماجی نے اس طرح کی بات نہ کی ہوتی ایئر ویز کے بارے میں۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کی رائے۔ آپس میں ہم رائے کا اختلاف سب کچھ کریں گے، لیکن جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ اس نہج تک چلا جائے گا تو ہم سب اپنی اختلاف رائے بلا کر ایک ہو جائیں گے اس بندے کے لیے، اور ہم کہیں گے کہ ہم اس کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم اس کی رائے کے اظہار کا جو رائٹ ہے اس کے لیے بھی لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور فیصل واؤڈا صاحب نے، دونوں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ مرڈر کروایا ہے، اس وجہ سے شہادت ہوئی ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے یا ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے؟ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میں کسی کی بھی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن بس یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کسی فورم پہ بلایا جائے، میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا کیا معلوم ہے، تو جو لوگ جو جانتے ہیں ان کو کسی فورم میں بلایا جائے، بس یہ نہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ جو ہائی پروفائل کیسز کے مبہم حالات میں قتل سے بھری پڑی ہے، اسٹارٹنگ فرام لیاقت علی خان صاحب، اس میں ایک اور اضافہ نہ ہو جائے، اگر اس میں ایک اور اضافہ ہوا تو ایک پرابلم ہوگا اس کا صرف نقصان یہ نہیں ہوگا کہ ارشد صاحب کے قاتلوں کو پتہ نہیں لگے گا، وہ چھوٹا نقصان ہوگا، اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کسی بھی معاشرے میں امید کا جو قتل ہوتا ہے، ہوپ کا قتل، وہ بہت بڑا قتل ہوتا ہے، ہوپ قتل ہو جائے گی اگر یہ بھی ایک اور کیس میں اضافہ ثابت ہوا کہ یار پتہ نہیں کن حالات مارا گیا، کچھ نہیں پتا، ابھی کمیشن ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہے ہیں پتہ نہیں، کمیشن جو 2 رکنی ٹیم گئی ہے کینیا، اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ایک FIA کا اور ایک IB کا نمائندہ ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں ایز آ جرنلسٹ ہونے کے ناطے؟ بہت لوگ اس پر تحفظات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں فیئر چاہیے، لیکن آپ اس پر سیٹسفائیڈ ہیں؟ مجھے اس میں سب سے بڑی جو تشویش ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر وہاں سے ہی تعاون نہیں ہوا، وہ تو ایک دوسری سرزمین میں گئے کینیا کے، اب وہاں کینین اتھارٹیز جو بتا رہی ہیں اسی میں ریلائی کرنا پڑے گا نا، اب اگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا، ان کا انٹرویو کر لیں، تو بندہ ہی دوسرا ہوگا اور اس کا انٹرویو ہو جائے گا، تو اس لیے مجھے اس معاملے کو اور انٹرنیشنل فورم پہ اٹھنا چاہیے تاکہ یہ پریشر تو بڑھے ان کی کینین اتھارٹیز پہ کہ وہ مطلوبہ سہولیات تو فراہم کریں کہ ایک صحیح فیکٹس مل سکے جن کی بنیاد پہ تحقیقات آگے ہو سکے۔ آخری سوال ہے آپ سے، کیا وہ کچھ ایسی سٹوری بریک کرنے جا رہے تھے کسی فیملی کی کرپشن کے بارے میں، اور کوئی پاکستان کی ایلیٹ کلاس اور پولیٹیکل فیملی سے بیک گراؤنڈ تھا اس کا؟ ٹو بی آنیسٹ میری نالج میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی جو پاکستان کے کچھ بڑے سیاسی خاندانوں کے بارے میں رائے تھی وہ تو بڑی واضح تھی، تو اس حوالے سے کیا وہ الگ سے کوئی پروجیکٹ کر رہے تھے؟ میرا نہیں خیال ہے، کم از کم میری رائے میری اطلاع میں نہیں ہے، آئی بی آنیسٹ، بٹ ظاہر ان کی جو رائے تھی وہ تو اس بارے میں بڑی واضح تھی، بڑی دو ٹوک اس کا کھل کے اظہار کرتا ہے۔